بر محمد وآل محمد صلوات. شب جمعہ کی مناسبت سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کلام پیش کرتا ہوں. بر محمد وآل محمد صلوات. زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر. زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر. مولا یہ صدا دیتے تھے، مولا یہ صدا دیتے تھے، اے شمر ستمگر. زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر. آخر تو سفر ہونا ہے اس دار مہن سے، دو باتیں تو کر لینے دے بھائی کو بہن سے. آتی ہے میری سمت میری لاڈلی خواہر. زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر. تو لاکھ ستمگر ہے مگر کام کر جا، اے شمر میرے سینے سے کچھ دیر اتر جا. مر جائے گی اس حال میں دیکھا جو برادر. زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر. مولا یہ صدا دیتے تھے، مولا یہ صدا دیتے تھے، اے شمر ستمگر. زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر. پر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر. شب جمعہ مولا امام زمان علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى
تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل علی. دعا ہے اللہ عز و جل اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام زمان علیہ السلام کی مزید معرفت ہمیں عطا فرمائے. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. پروردگار امام واسطہ فیض الہی ہے، جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے فیض ہے وہ بطریق حجت خدا ہم تک پہنچ رہا ہے. اس فیض میں مسلسل اضافہ فرما، حاجات کو پورا فرما. اگر کوئی کسی خاص حاجت کو لے کر اس وقت مجلس اعزاز میں موجود ہے تو امام زمان علیہ السلام کے چچا باب الحوائج حق الفضل عباس علیہ السلام اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں منظوری عطا فرما. مولا کے ظہور کا زمانہ دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما. مل کے بلند تر صلوات بھیجیں. موضوع سخن حضرت حجت ہے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا، شب جمعہ مولا کی حدیث سے بات شروع کرتا ہوں. فرمایا منا اثنا عشر مہدی، ہم 12 مہدی ہیں. جیسے یہ حدیث ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، ویسے یہ بھی حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ منا اثنا عشر مہدی، ہم 12 مہدی ہیں. مہدی وہ کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت شدہ ہو. جیسے اس روئے زمین پر کسی انسان کی ہدایت کی ضرورت نہ ہو، تو اللہ کی جانب سے ہدایت براہ راست حاصل کر رہا ہو، اسے مہدی کہتے ہیں. اور چونکہ امام مہدی ہیں لہٰذا ہادی ہیں. چونکہ مہدی ہیں لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہادی ہیں. اللہ کی جانب سے ہادی وہی ہو سکتا ہے کہ جو مہدی ہو. اس خاطر ہے کہ نجف اشرف میں امیر المومنین کی زیارت ہے کہ السلام علیکم ابا الہادین المہدیین، اے سارے ہادیوں سارے مہدیوں کے بابا علی جب نبی طالب. ایک ہی قدم آگے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام ائمہ علیہ السلام سے سن امام علیہ السلام کا زیادہ ہے. اس میں کیا اللہ کی مصلحت ہے اور کیا راز ہے اور کب مولا کا ظہور ہونے والا ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اسے کوئی طے نہیں کر سکتا. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی انالیسس سے یہ نہیں طے ہو سکتا کہ امام علیہ السلام کب آنے والے ہیں. اور چونکہ ایسے انالیسس ہوتے رہے پہلے اور شاید بعد میں بھی ہوں، اور اس کا کل جو نقصان ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اس کا ایک بڑا خطرناک ایفیکٹ ہو سکتا ہے اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ جس میں یہ باقاعدہ مینشن کر دیا جائے کہ اسی زمانے میں اسی نسل میں بہت قریب، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ 500 سال بعد، تو ہو سکتا ہے کہ 1-2 جنریشنز بعد بہت سارے ڈاؤٹس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر ایک منزل وہ نہ آ جائے خدا نخواستہ کہ اگر ہوتے کوئی فرزند زہرا تو ظہور کر چکے ہوتے، جو کہ روایات میں آیا ہے. تو امام علیہ السلام کی جو غیبت ہے وہ ایک راز ہے. اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وقتاً امام نے ظاہر بھی اچانک ہونا ہے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایک باقاعدہ سیکوینس چلتا آ رہا ہے تو ہم اس پہ طے کر لیں گے. اچانک امام علیہ السلام نے ظاہر ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو راز ہیں اس کی حجتوں میں مثال کے طور پر اللہ نے ایک نبی کو مہلت دی ہے 950 سال تک وہ تبلیغ فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام، رسول اللہ کو 23 سال. اب ایک نبی 23 سال تبلیغ کریں، ایک 950 سال تبلیغ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے یہ. اچھا اس میں بھی جب حتیٰ یہ کہ کوئی حجت آنے کی دعا کرے کسی اور حجت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں سورہ آل عمران میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تو کہتے پروردگار تو ہمارے عمل کو قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو تسلیم ہونے والا قرار دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں بھی تسلیم ہونے والے قرار دے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کے ساتھ سارے آبا و اجداد اور امام زمانہ علیہ السلام کے سارے آبا و اجداد اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المتقاربہ. کیونکہ دعائے ابراہیم ہے یہاں پر، کیونکہ دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے کہ میری ذریت میں تسلیم ہونے والے قرار دیں. تو اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں مسلمان نہ سمجھیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری نہیں ہوئی. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہیں ایسے مسلمان یعنی تسلیم ہونے والے
یہ بڑا ایک مسئلہ رہا ہے. بہرحال میں اس پہ موضوع پہ بات ہو سکتی ہے. اس پر خود علامہ سیوطی جو بڑے اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے آج سے 700 سال پہلے 10 کتابیں لکھی ہیں. اس میں پھر 3 کا اور مزید اضافہ کیا، اور 13 کتابوں سے انہوں نے ثابت کیا کہ رسول کے آبا و اجداد وہ مومن تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہ محدث دہلوی، انہوں نے یہ لکھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ انہوں نے رسول اللہ کے آبا و اجداد کے دین کو، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے، میں اپنے موضوع پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو انہوں نے ثابت کیا ہے. کیونکہ بعض سو کالڈ صحیح کتابوں میں اس طرح سے روایت ہے کہ مثلا جیسے کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ میں اپنے باپ کے لیے بڑا پریشان ہوں، اور حضور نے کہا کہ وہ جہنم میں ہے، اور جب وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے تکلیف میں آ گیا تو رسول اللہ نے اس کو سہارا دیتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک کہا کہ تو اپنے باپ کے لیے نہ فکر کر، یا اپنے باپ کے لیے کیا پوچھ رہے ہیں، ان اباک و ابی، دونوں ہی. اور اس کو حمل کیا گیا رسول اللہ کے اخلاق پر کہ بڑا اچھا اخلاق تھا کہ اس کو تسلی دیتے ہوئے اپنے بابا کے لیے بھی یہ جملہ کہہ دیا. اور اس طرح کی آپ کو روایات اور زیادہ ملیں گی. چونکہ جو بت قدوں میں پیدا ہونے والے تھے انہیں برابر کرنا میں بہت زیادہ موضوع سے ڈیویٹ نہ ہو جاؤں. میں امام زمان، یہ بھی موضوع ہی میں ہے البتہ کہ امام زمان السلام کے آبا و اجداد کے بارے میں ہم کس تسلسل کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. امام علیہ السلام کوئی مصلح نہیں ہے، کوئی ریفارمر نہیں ہے. مہدی کا عقیدہ تمام مسلمان فرقوں میں ہے، لیکن وہ انہیں ریفارمر کی حیثیت میں لیتے ہیں، مصلح کی حیثیت میں لیتے ہیں. اس خاطر ہے کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کے بعد کے بیٹوں میں اسے تصور کر لیں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین، کل بات اس پہ ہو چکی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو نسل آئے گی اور جو نسل معصوم ہوگی، جہاں پر امام زین العابدین السلام سے وہ نسل مل جاتی ہے، حسنی سادات اور حسینی سادات، اس پہ بات ہو چکی ہے. بلکہ اس پہ روایت بھی، چلے روایت سن لیجیے گا کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو مہدی آئیں گے وہ امام حسن کے بیٹوں میں سے ہوں گے یا امام حسین کے بیٹوں میں سے، اس وضاحت کے ساتھ جو کل گزر چکی ہے. امام نے کہا حسین کے بیٹوں میں سے ہوں گے. تو پوچھا انہوں نے کہ کیوں؟ راوی نے پوچھا کہ کیوں حسین کے بیٹوں میں سے ہوں گے؟ تو امام اسلام نے بڑا لطیف جواب دیا. فرمایا کہ جو اللہ کا امر ہے نا اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ کیوں ہو، اللہ کی مرضی ہو. آپ کون ہے بھائی کہ جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں سے کیوں نہیں ہوں گے تو وہاں سے کیوں ہوں گے؟ اللہ کی حجت ہے، اللہ کے ہادی ہیں، اللہ کی طرف سے مہدی ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اس نے کیا کس مصلحت کے تحت امر کو رکھا. دوسری ایک روایت ہے ہشام ابن سالم، وہ آئے صادق علیہ محمد کے پاس، کمال الدین تمام النعام شیخ صدوق نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ حسن علیہ السلام افضل ہے یا حسین علیہ السلام؟ اس روایت میں امام نے کہا حسن علیہ السلام. میں نے کہا حسن امام حسین کے بھی امام ہیں. کہ پھر اگر حسن حسین سے بھی افضل ہے، جس سے یہاں پہ مراد یہاں پر بظاہر یہ ہے کہ ویسے دونوں ائمہ علیہ السلام ظاہر ہے کہ مرج البحرین یلتقیان اسی مقام پر ہیں، لیکن شاید یہاں پر افضل و برتری ہو کہ پہلے امام حسن امام بنے پھر امام حسین امام بنے، شاید یہ مراد ہو. بہرحال اس وقت امام نے کہا کہ امام حسن، جواب میں کہا امام حسن. کہ پھر حسن کی اولاد میں سے مہدی ہیں یا حسین کی اولاد میں؟ کہ حسین کی اولاد میں. کہ وجہ کیا؟ کہ ابھی آپ نے کہا کہ حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر کہہ رہے ہیں کہ حسین کی اولاد میں. تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی سنت جاری رکھنا چاہیے کہ جو موسیٰ اور ہارون کی سنت تھی. کہ موسیٰ اور ہارون کی سنت تھی کہ موسیٰ اور ہارون، موسیٰ علیہ السلام افضل تھے ہارون سے، لیکن جو نسل نبوت آگے بڑھی وہ اللہ نے موسیٰ سے آگے نہیں بڑھائی، ہارون سے آگے بڑھائی. اللہم صل علی محمد و علی محمد. توجہ ہے آپ کی؟ تو امام زمان علیہ السلام کی تسلسل کا آپ سمجھیے گا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو پھر وہ شاہ محدث دہلوی نے لکھا کہ وہ علامہ جلال الدین سیوطی کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے 7ویں صدی ہجری میں آ کر یہ ثابت کیا کہ نہیں وہ روایت ایسا ہی نہیں تھی اور رسول اللہ کے آبا و اجداد وہ مومن تھے، مسلمان تھے. جبکہ در حقیقت انصافاً انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ احسان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے کہ رسول اللہ کے وقت نہج البلاغہ جو امیر المومنین کا خطبہ ہے نا، اس میں فرمایا تھا کہ کلما جعل اللہ الخلق فرقتین، اللہ نے جب بھی آدم سے لے کر آگے تک جب بھی نسل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جعلہ فی خیر منہما، تو رسول اللہ کا جو نور تھا وہ ہمیشہ جو تقسیم ہونے والی نسل تھی اس میں سے بہترین میں رکھا. ولم یسم فیہ عاہر ولا ضرب فیہ فاجر، نہ ہی کوئی اس میں سے ایک گناہگار تھا نہ ہی کوئی ایک بدکار تھا، سب کے سب. یہ علی بن ابی طالب نے فرمایا.
ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصلحت نظام یہ رکھا ہے کہ کب امام علیہ السلام کا ظہور ہو رہا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے. روایات تو اس طرح کی ہے, اب میں اس روایت کو پیش کروں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سوالات پیش آ جائیں, کیونکہ اس میں فقط خدا جانتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس میں چلیں علم خدا بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام کے پاس ہے, اس کیفیت میں اگر ہم کہیں تو پھر امام علیہ السلام بھی جانتے ہیں, ورنہ یہ کہ امام اور خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا, یہ مابن سرات کے ساتھ کوئی بھی نہیں جانتا کہ امام کا ظہور کب ہونے والا ہے, کوئی بھی نہیں جانتا. لہذا کا کذب الوقاتون کہ وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلاؤ, اور بلکہ ایک حدیث جو شاید کم پہنچی ہو, یہ تو حدیث پھر بھی پہنچی ہے کہ وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلاؤ, لیکن شاید یہ کم پہنچی حدیث جو امام معصوم نے فرمایا کہ ہلاک المستعجلون, جب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے امام کا ظہور, اس سے جلدی طلب کرنے والے ہلاک ہوں گے, کامیاب نہیں ہوں گے, وہ مومن نہیں رہیں گے, وہ ہلاک ہو جائیں گے. ہلاک المستعجلون, العجل سے ہے مستعجلون, العجل کہنا ہے اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اے پروردگار تو امام علیہ السلام کے ظہور کو جلدی کر لے جب تیری مشیت ہے. لیکن اگر کوئی بے صبری سے امام علیہ السلام کے لیے حالات ایسے ہو گئے اور معاملات ایسے ہو گئے تو کیوں نہیں ظہور ہو رہا ہے امام کا, ایسے کوئی جلدی کرنے والا ہلاک المستعجلون, ہلاک ہو جائے گا. واضح امام نے کہا ہلاک ہو جائے گا, تو اس پہ توجہ رکھیے گا. ہاں لیکن بہرحال ایک وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو آج تک کبھی کائنات میں اور نظام دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا. سادہ الفاظ میں کہوں کہ دنیا کا ایک وزیر اعظم ہے, پوری دنیا کا ایک حاکم ہے, پوری دنیا کا ایک حاکم, ایک کابینہ ہو 313 کی. ایک سلوات بھیجے گا, نام امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا حضور مکرم فرماتے تھے اپنے اصحاب سے کہ اینا اخوانی, میرے بھائی کہاں ہیں؟ تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ ہمیں آپ کے بھائی, کہ نہیں تم اصحاب ہو, بھائی کہاں ہیں میرے؟ کہا پھر اگر ہم نہیں ہیں بھائی تو پھر کون ہے بھائی؟ کہ وہ بھی جو آخری زمانے میں ہوں گے میرے بیٹے کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے, جو سفیدی پر سیاہی کو لکھا ہوا دیکھیں گے اور ویسے ہی یقین کر لیں گے کہ جیسے حجت ان کے سامنے حاضر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بڑی بات. رسول اللہ نے کہا تم مجھے دیکھ رہے ہو نا, اس وقت تم مجھے دیکھ رہے ہو, آپ حجت کو سامنے دیکھ رہے ہو اور پھر آپ میں جذبہ ہے, وہ الگ منزل ہوتی ہے. حجت کو دیکھے بغیر, یہ رسول اللہ نے استعمال کیا کہ جو سفیدی پر سیاہی کو دیکھیں گے, یعنی کتاب میں لکھا ہوا دیکھیں گے, کتاب سفید ہے اس کے اوپر سیاہی سے لکھا ہوا ہوتا ہے, اور یقین کر لیں گے جیسے تم یقین کیے بیٹھے ہو ویسے ہی وہ یقین اس سے بہتر یقین رکھیں گے, وہ ہے میرے بھائی. لہذا صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ اس زمانے غیبت میں جو ہمارے چاہنے والے ہیں, ان میں سے ہر ایک کی نماز کے جو معرفت امام زمانہ کے ساتھ نماز پڑھے, تم میرے اصحاب سے 25 گنا زیادہ افضل اور زیادہ ثواب. یہ آپ کی عظمت ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. موضوع امام زمانہ علیہ السلام ہے, آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. لہذا امام زین العابدین السلام نے یہ بھی فرمایا ابو خالد کابلی سے. ابو خالد کابلی وہ قریبی ترین امام کے صحابی کے, جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ امام کے جو صحابی تھے وہ انگشت شمار ہیں, ان میں سے بھی جو دو قریبی ترین ہیں ان میں ایک ابو حمزہ سمالی ہیں, ایک ابو خالد کابلی ہیں. ابو خالد کابلی کا تعلق کابل سے تھا. وہ یہ کہتے ہیں ان اہل زمان غیبتہ, مجھے خود چوتھے امام اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو غیبت کے زمانے کے افراد ہیں, میں نے کہا کہ ہر امام نے غیبت کے زمانے کا ذکر کیا ہوا ہے. امامت کے معیار کو امام علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ صادق علیہ محمد فرمائے کہ میں خدمت کروں مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی. اور پھر امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب حضرت کا نام آئے تو امام علیہ السلام کھڑے ہوں اور سر پر ہاتھ رکھیں. یہ سنت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی. تو یعنی ہر امام نے اپنے اپنے طور پر کیسا ادب دکھلایا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے, آپ توجہ فرمائیے گا. تو اس وقت امام زین العابدین السلام فرمائے کہ اے ابو خالد, جو غیبت کے زمانے میں ہمارے چاہنے والے ہیں, دو شرطوں کے ساتھ, اسے اب ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات ہے کہ القائلین بامامتی, ظاہر میں سادہ ہے لیکن تھوڑی سی ڈیپتھ بھی ہے, وہ کہ جو امامت کے قائل ہو مہدی کے, صرف مہدی کی امامت کے قائل ہو. اصول دین جو ہے نا 14 پہ آگے ختم ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی جو کچھ ہے وہ ادب آداب ہو سکتا ہے, فروع دین ہو سکتا ہے, کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن اصول دین 14 پہ آگے ختم ہے کہ ان کی امامت کے قائل ہو. ٹھیک ہے. المنتظرین لامرہ, اور انتظار کریں ان کے امر کا. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو امام ہی کر سکیں گے, ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر کام ہم نہیں کر سکتے, ورنہ پھر ان کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے. ایک حدیث ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور کر کے کوفہ کے راستے پر آ رہے ہوں گے
تو وہاں کچھ صاحبان علم وہ کہیں گے کہ جس راستے سے آئے اسی سے واپس چلے جائیں، اس لیے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں رہی، جو آپ کرنے والے تھے وہ کر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کچھ امور ایسے ہیں کہ جو آپ اس کو ابتدا سے دیکھ لیجیے۔ خیبر اکھاڑنا علی بن ابی طالب ہی نے، اب جو علی کے اطراف میں ہیں یا سلمان و ابو ذر جیسے ہیں جو تسلیم ہے، اپنے آپ کو کمپیٹیٹر نہیں سمجھتے، وہ تسلیم ہے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، یہی ہے سب کچھ۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہونا یہ دست مبارک علی بن ابی طالب سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ ان کے امر کے منتظر ہوں، وہ جو ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو بچاڑا کس نے، اور اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو۔ استاد میٹھی کے فکرے کسی نے جواباً یہ کہا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا، تو اطراف پیغمبر تو سبھی تھے موجود، چلو خیبر نہ صحیح کچھ تو اکھاڑا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت امام علی علیہ السلام سلام اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو جو ہے آپ کی تو اس خاطر ہے کہ یہ وہ امر ہے کہ جو حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام یا فرزند حیدر کرار ان کے ہاتھوں کچھ امور ہے کہ جو انجام پانے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم المنتظرین لامرہ، ان کے امر کے منتظر رہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ ان کے امر کے منتظر رہیں گے تو پھر فرمایا کہ وہ افضل ہیں من اہل کل زمانے، امام زلال نے فرمایا۔ پھر اگر کسی میں یہ عقیدہ ہے تو وہ افضل ہے ہر زمانے کے مومن سے۔ آپ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی آج کا جو مومن ہے وہ افضل ہے ہر زمانے کے مومن سے۔ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا لأن الغیبہ صارت عندہم کالمشاہدہ، اس لیے کہ غیبت ان کے نزدیک مشاہدے کی طرح ہے۔ کیا فکر آئی؟ پھر امام علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اذا عرفت امامک، اگر تم امام کی معرفت رکھتے ہو، معرفت کا رکھنا اور ہے، معلومات رکھنا اور ہے۔ معلومات یہ ہے کہ 15 شعبان معظم کو امام کی آمد ہوئی، معلومات یہ ہے کہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ ان کی والدہ تھی، روم سے تشریف لائی، معلومات یہ ہے کہ سرداب غیبت ہے، وہاں سے غیبت کا امام کی آغاز ہوا، یہ معلومات ہیں، یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ معلومات دوسروں کے پاس بھی ہو سکتی ہیں۔ معرفت یہ ہے کہ انہیں واجب الاطاعت سمجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، یہ معرفت سبحان اللہ، کہ مجھ پر اطاعت واجب ہے ان کی۔ اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون السلام، یہ ہے معرفت کہ مولا میرے مقام کو آپ دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، یہ جو کیفیت ہے یہ ہے معرفت۔ سبحان اللہ، ہم ان کے حضور کے منتظر نہیں، ہم ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ اے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم عرفنی حجتک السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فورس آف گریوٹی اس وقت ہے، نظر نہیں آ رہی۔ نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہے نہیں، اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اگر فورس آف گریوٹی نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے، بس ایسے سمجھے امام کو، امام نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ کی عبادت ہی نہیں کی جا رہی ہوتی۔ یہ کل کہہ چکا ہوں اس پہ، امام کی وجود کی برکات میں سے اللہ کی عبادت کا ہونا۔ جی اگر کوئی امام کو اس طرح سے معرفت رکھتا ہو کہ میں واجب الاطاعت سمجھوں، غلطی گناہ ہو سکتے ہیں کسی سے، وہ ڈیویٹ ہو سکتا ہے راہ سے، لیکن وہ اپنے عقیدے میں اس کو سمجھے، جیسے ہی توبہ کی تو فوراً اس راستے پہ پھر آ جائے۔ پھر امام نے کہا اگر تم ایسے ہو تو لم یضرک تقدم ھذا الامر وتاخر، پھر تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا ان کا ظہور جلدی ہو جائے دیر سے ہو جائے، اگر اس عقیدے پر پھر تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ اگر تم اس سے پہلے مر جاؤ کہ وہ قیام کریں، کانا بمنزلتی من کان فی عسکری، ایسے سمجھو کہ جیسے ان کے لشکر میں ہو، ان کے لشکر میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کی ذرا کلیئرٹی رکھیے گا، اس سے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔
بہت بیجا ان نشانیوں کی طرف جانا کہ پتہ نہیں کون سی پوری ہو رہی ہیں، تدبیر کرنا دنیا کے حالات کے حساب سے کہ یہ نشانی یوں پوری ہو گئی، وہ نشانی یوں پوری ہو گئی. میں اس کی ایک دو ایگزامپلس کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کچھ کتابوں کے ذریعے سے کہ جس میں کیا کیا کچھ لکھا گیا اور کون سی تاریخیں دی گئیں. اور آپ کو پھر شاید سن کے تھوڑی سی حیرت ہوگی اور تھوڑا سا آپ کہ یعنی استہزاء بھی ہوگی. اچھا، اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو حالات ہیں تو وہ تاریخ جو دی گئی تھی کہ جو اب گزر چکی ہے، وہ گزر چکی ہے تاریخ، ان کے کیلکولیشن کے حساب سے تھا کہ یہ تاریخ ہے. ان بیجا باتوں میں جائے بغیر اگر ہم امام علیہ السلام کے امر کے منتظر ہیں ان کی معرفت کے ساتھ، امام نے کہا فرق ہی نہیں پڑتا جلدی ہو جائے بعد میں ہو جائے، کیوں دل میں تکلیف میں آتے ہو؟ ایسے سمجھو کہ جیسے ان کے لشکر میں ہو. جی، ایک اور اصلاح جو ہمیں اپنی سوچ میں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ معمولاً امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی تشریف لائیں گے تو بس قتل و غارت ہوگا، بہت زیادہ قتل و غارت ہوگا. اور اس میں امام علیہ السلام کے وجود کا تھوڑا سا خوفناک چہرہ بھی، جس سے بعض مومنین بھی ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی امام علیہ السلام کا نام لے لو، اللہ جل کہہ لو، بس ہمارے بعد ہی آئیں، اس لیے کہ ہم تو نہیں برداشت کر سکیں گے، ہم تو نہیں سہ سکیں گے نا. یہ بھی ایک تصور ہے. اس عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. تقریباً 50 کے قریب ایسی روایات ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام کے لیے اس طرح کی بات کی گئی ہے کہ وہ آئیں گے، وہ تلوار سے بات کریں گے. حتیٰ یہ کہ کچھ روایات اس طرح کی بھی ہیں کہ مثلا امام باقر علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا جو آخری قائم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ان کی جو سیرت و سنت ہوگی وہ ویسی ہوگی جیسے آپ کے جد رسول اللہ کی تھی؟ کہ وہ ہیں تو صحیح ان کے وارث، لیکن ان کا طریقہ مختلف ہوگا. رسول اللہ جو میرے جد تھے ان کا جو طریقہ تھا وہ تو محبت پر تھا، یہ آئیں گے جب آخری قائم تو یہ سخت ہوں گے. اور اس طرح کی روایات ہیں، میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا. 50 کے قریب تقریباً اس طرح سے روایات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں اس کی بہرحال ایک مرج تکلیف ان کا میں کسی وجہ سے اس وقت نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے اپنے درس خارج میں ان تمام روایات پہ گفتگو کی اور اس کے بعد آخر میں نتیجہ نکالا کہ جو 30 کے قریب روایات ہیں وہ محمد ابن علی کوفی سے ہیں. 50 میں سے 30 کے قریب روایات ہوئے ہیں جو محمد ابن علی کوفی سے ہیں، اور یہ ہے امام حسن عسکری اسلام کے دور کا. لیکن امام نے سخت ترین یعنی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا انسان ہے کہ رجل کذاب کا، اور فضل ابن شازان کہ جو امام کے قریبی صحابی ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بس قریب تھا کہ اپنی نماز کی قنوت میں اس کے لیے بد دعا کر دیتا، اس لیے کہ بہت کچھ اس نے وہ گڑھا کہ جو امام السلام نے نہیں کہا تھا. اور گڑھا بھی ان ناموں سے کہ جو زرارہ یا محمد ابن مسلم جیسے معتبر نام تھے ان کا نام لے کر بات آگے کر دی، جس میں مثال کے طور پر امام کا چہرہ خشمناک ہوگا. یہاں تک کہ کچھ روایتیں اس طرح کی بھی آ گئیں کہ امام علیہ السلام اتنا قتل کریں گے نعوذ باللہ کہ لوگ کہیں گے کہ یہ نہیں آئے ہوتے تو نعوذ باللہ بہتر تھا. اور پھر پناہ لے لیں گے روم کے نصارہ کے پاس، لوگ پناہ لیں گے کہ بھئی ان سے بچائیے ہمیں، اور امام علیہ السلام وہاں سے بھی ان کو نکال لیں گے اور مردوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کے شکموں کو چاک کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ کافی ساری چیزیں اس طرح سے ہیں. یہ ہاں، فضل ابن شازان کا جو میں نے ساتھ میں نام لیا، فضل ابن شازان بہت معتبر ہستی ہیں. میں نے ان کی کتاب کا بھی ذکر کیا تھا جو زمانہ امامت میں لکھی گئی تھی، امام زمانہ پر اثبات الرجعہ. فضل ابن شازان تو خیر ایک جملہ سن لیجیے گا. کبھی کبھار انسان امام کا صحابی ہوتے ہوئے کس مقام پہ پہنچے کہ امام حسن عسکری یہ کہتے تھے کہ چونکہ خراسان کے رہنے والے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے رشک آتا ہے خراسان کے رہنے والوں پر کہ فضل ابن شازان ان کے درمیان رہتا ہے. تو یہ بڑا عظیم الشان مقام ہے فضل ابن شازان کا. تو انہوں نے ہی ان امور کو بیان کیا کہ ان میں سے 30 کے قریب جو ہے وہ روایات تو وہ ہیں. بعد میں پھر مغیرہ بن سعید سے کچھ روایات ہیں کہ جس پہ امام نے کہا کہ لعنت ہو مغیرہ بن سعید پر کہ میرے بابا سے جھوٹ باندھتا رہا ہے. اور کیسے ممکن ہے کہ امام علیہ السلام توبہ کو قبول نہ کریں؟ یہ ممکن نہیں تھا کہ امام علیہ السلام توبہ کو قبول نہ کریں. ایک آخری شخص جس سے اس طرح کی بڑی خشمناک روایات پہنچی وہ علی بن حمزہ بطائینی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکیڈمیکلی بھی تھوڑی سی بات پہنچ جائے اور ریکارڈ ہو جائے. علی بن حمزہ بطائینی، علی بن حمزہ بطائینی شیخ الواقفیہ ہے جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام رضا علیہ السلام کو امام نہیں مانا تھا، اور اس وجہ سے امام نہیں مانا تھا کہ اس کے بعد بہت سارا درہم و دینار تھا، وہ آگے منتقل نہیں کرنا چاہتا تھا. تو علی بن حمزہ بطائینی کے لیے پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ منکر و نکیر نے جب وہ مرا ہے تو اس کی خبر پر ایک ایسا گرز مارا ہے کہ قیامت تک اس کی خبر جلتی رہے گی آگ میں. جی، اللہ اکبر.
اب میں آپ سے کہوں کہ اصل امام علیہ السلام کے جو زمانہ ظہور ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ بسم اللہ بسم اللہ کیا کہتے ہیں؟ عظمت صاحب الزمان علیہ السلام سلامات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کیا کمال ارشاد فرمایا امیر بیان نے. فرمایا میرے بیٹے قائم کے ظہور کا زمانہ ایسا ہوگا کہ مردے قبر میں تڑپ رہے ہوں گے کہ مردے کیوں ہیں زندہ کیوں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. نعرہ حیدری. ایک سلوات بھیجے گا نام ہے امام زمانہ. تو وہ اتنا خوبصورت زمانہ ہے جو اپنے صحیح عقیدے پر بعد میں بھی اگر وہ اصلاح کر لے امام کے سامنے اور توبہ کر لے، دروازہ کھلا ہوا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ توبہ کا دروازہ بند کرتے ہیں. آتے ہی کہیں گے بھائی کوئی توبہ نہیں قبول ہوگی، بس ڈائریکٹ میں تلوار چلا کے سب کو مار دوں گا. ایسا نہیں ہونے والا، ایسا نہیں. امام مہر امام قہر نہیں ہے. سبحان اللہ. عظمت جانشین رحمت للعالمین و قاتل المشرکین سلامات. بالکل قرآن کی آیت کے مطابق اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار پر شدید ہیں وہ کافر کے جو حجت تمام ہونے کے بعد بھی اب قبول کرنے میں تیار نہ ہو. ان کے لیے جو عمدن اس بات پر ہیں کہ جب اگر وہ رہ جائیں تو پھر انسانیت کے لیے فساد ہے، گمراہی ہے، بس اس پہ تلوار چلنے والی امام کی، باقی کسی پہ نہیں، کسی پہ نہیں. اور امام علیہ السلام کے لیے مولا نے فرمایا کہ پھر جو قبر میں مردے ہوں گے نا، ایک تو یہ فرمایا کہ وہ حسرت کر رہے ہوں گے کاش اس وقت زندہ ہوتے اور قائم کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہوتے. پھر وہ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے قبروں میں اور کہتے ہیں میرے قائم کے بارے میں، میری آخری حجت فرزند کے بارے میں گفتگو کریں گے قبروں میں، ان کے زمانے کے بارے میں، اور حسرت کریں گے کہ کاش پہنچتے. یہاں تک کہ اب یہ بظاہر یہ مومن ہے جب بھی یہ اس طرح کی حسرت بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں قبر ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عطا فرما دے کہ جو قائم باقی ان کی رعیت کو دنیا میں عطا کرنے والے ہیں. تو جو فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ قبر میں جو مومنوں کو جنت دے گا نا، وہ جنت قائم اپنی رعایا کو دنیا میں دے گا. یہی پہ دکھا دیں گے. اللہ اکبر. یہ امام زمانہ علیہ السلام سلامات. امام کو اپنا سرپرست اور باپ سمجھیں، ڈکٹیٹر نہیں سمجھیں. ٹھیک ہے، سرپرست اور باپ یہ بھی مثال کے طور پر کہا جاتا ہے ہمیں رشتوں کو سمجھنے کے لیے، ورنہ ماں باپ کی کیا محبت جو ان کے دل میں، ورنہ ماں باپ کی کیا محبت. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف کی اتنی محبت رکھی تھی جو 25 ماؤں کے برابر ہو. اور یعقوب اس خاطر ہے کہ وہ یوسف کے لیے تڑپتے رہتے تھے. اور فتحسسوا من یوسف، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس محبت کی کیفیت کو، یعنی اپنے اندر وہ وجود زندہ رکھے. امام زمانہ علیہ السلام کو ایک ایسا وجود نہ سمجھے کہ جو ایک طرف رکھا ہوا ہے. ابھی جب امام ظہور فرمائیں گے تو پھر کوئی کام ہوگا. روز امام زمانہ علیہ السلام کو یاد بھی کریں، صدقہ بھی دیں، دعا بھی کریں، اللہم کل ولی کل بھی پڑھیں. کسی بھی گناہ سے بچیں تو اس نیت کے ساتھ کہ میرے امام راضی ہوں گے اس سے اور مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ کا تعلق ہونا چاہیے امام زمانہ علیہ السلام سے، اس تعلق کو رکھیں. اگر حضرت یوسف علیہ السلام 30 سال تک ڈھونڈتے رہے یعقوب کو اور کہتے تھے قرآن میں فتحسسوا من یوسف، یوسف کو ڈھونڈو، لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اپنے بچوں سے کہتے تھے. 5-6 مہینے بعد اگر حضرت یعقوب بھی ذکر کرنا چھوڑ دیتے نا تو بھول جاتے سب. وہ 30 سال تک ذکر کرتے رہے. جو میں بات کر رہا تھا وہ بات بھی یہاں سے لنک کر کے میں کر دوں. ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا 500 سال بعد، 1000 سال بعد کب ہونے والا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے اس جنریشن میں ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا انشاءاللہ سے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب تک کہ امام کا ظہور ہو
ہم نسلن بعد نسلن یہ اصول دین اور یہ فروع دین بغیر تحریف شدہ اپنے بچوں کو منتقل کرتے جائیں، یہاں تک کہ یہ امر پہنچ جائے امام زمانہ کے ہاتھ سے، منتقل کرتے جائیں اس عزاداری کو، اس گریے کو، ان اصول دین، ان فروع دین کو۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، کعبہ بنایا، دعا کی، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ میری ذریت میں بھی مسلمان رکھنا، پھر کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور ان میں اب رسول کو ایک بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، پوری پتہ کیا 3000 سال بعد ہوئی، رسول آئے 3000 سال بعد۔ حجت کی بھی دعا، ابراہیم علیہ السلام امام ہے، حجت کی بھی دعا ہو سکتا ہے پوری ہوتے ہوتے اللہ کی مصلحت میں 3000 سال گزرے، یقین اسی طرح رکھو، اس میں نہ کمی آنے۔ اس عقیدے کو جو منتقل کرتا رہے نا وہ کامیاب ہے، وہ صحیح منتظر ہے۔ پھر امام علیہ السلام کے لگا گیا جواد بالمال، بے انتہا مال و انفاق کرنے میں جواد ہوں گے۔ امام جواد کے بیٹے جواد ہیں۔ رحیم بالمساکین، مساکین پر بہت رحم دل ہوں گے۔ ایک فرد کے لے کہا گیا شدید بالعمال، امام کے جو اپنے کام کرنے والے ہوں گے ان پر شدید ہوں گے کہ تم اپنی اس ڈیوٹی کو صحیح کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ جیسے امیر المومنین خط نہیں لکھتے تھے اپنے گورنروں کو، اس طرح سے شدید بالعمال، خود جو امام کی اپنی حکومت میں کام کرنے والے ہوں گے ان پر شدید ہیں اس معاملے میں کہ تم اپنے اس پورے حق کو ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ان میں قرار دے اور ہم انشاءاللہ اس توفیق کو حاصل کریں اور اپنی ظرفیت کو بڑھا دیں انشاءاللہ سے، انشاءاللہ سے۔ سبحان کیا ماشاءاللہ، اس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی اس نعرہ حیدری کی۔ بات کو آج کے تک سمیٹتا ہوں، کل یہاں سے بات شروع ہوگی ایک روایت کے ساتھ کہ حکم بن عتیبہ نام کا ایک شخص ہے، وہ آیا 5ویں امام کے پاس، اس نے اس روایت میں جو کہ ذکر کیا امام زمانہ کا انتظار کا، اس لیے روایت سنا رہا ہوں۔ وضو کرتے ہوئے آیا تھا تو وضو کے قطرے گر رہے تھے چہرے سے۔ امام کی خدمت میں پہنچ کے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں اپنے عقائد کو آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ میں صحیح عقیدے پر ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ کسی کو نصیب ہو جائے تو کیا ہی کہنا، کہ کوئی اپنے زمانے کی حجت کے سامنے آ کر کہے جیسے شاہ عبد العظیم حسنی کو نصیب ہوا۔ اور پھر امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا بک یا ابا القاسم انت ولینا حقا، اپنا عقیدہ پیش کر دیں۔ اب جب انہوں نے اپنا عقیدہ پیش کیا تو جو پیش کیا تھا ہم بھی اپنے آپ کو سے جوڑ لیں۔ حکم بن عتیبہ نے کہا 5ویں امام سے کہ مولا میرے 3 عقیدے ہیں، ایک تو یہ کہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے، ومن یحبک، اور ہر اس سے جو آپ سے محبت کرتا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، میری محبت کا معیار یہ ہے۔ اور بغض رکھتا ہوں، یہ پہلے ہی میں، اور بغض رکھتا ہوں آپ کے دشمنوں سے، اور ہر وہ کہ جو آپ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے، یہ میرا پہلا عقیدہ ہے۔ دوسرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے حلال و حرام نہیں بناتا، میں قابل نہیں ہوں، میں لیاقت نہیں رکھتا، اپنی طرف سے میں حلال حرام نہیں بناتا، اس لیے کہ میں تو لیاقت ہی نہ، تو میں تو قابل ہی نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ جو آپ نے حلال کہا اس کو میں حلال سمجھتا ہوں، جو آپ نے حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ یا یسلم تسلیما، تسلیم کی منزل پر ہوں۔ ارے کیا کمال بات ہے، شب جمعہ تو میں ذکر کرنا ضروری ہو گیا، بات اسی وقت ذہن میں آئی۔ ایک آیت ہے جو آپ شاید سن چکے ہوں مجالس میں، کیونکہ بعض دفعہ پڑھی جاتی ہے کہ کوئی مومن یا مومنہ اس مقام پر ہے ہی نہیں، ایمان کے مقام پر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنے حتیٰ جب تک کہ وہ اپنے امور میں اور اپنے جھگڑوں میں اے رسول آپ کو حکم نہ بنائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کے بعد ان کے سینے میں ذرہ برابر بھی تنگی نہ آئے جو آپ نے فیصلہ کر دیا۔ سنیے گا اس مسئلہ، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم ہو جائیں 100%، ٹھیک ہے، مکمل تسلیم ہو جائیں، کیونکہ مصدر بات پہ استعمال ہوا جیسے یطہرکم تطہیرا، جو کمال طہارت ہے نا، یہ اس کا مطلب کہاں سے نکلتا ہے، کیونکہ فعل کے بعد پھر مصدر ہے، یطہرکم تطہیرا، یسلم تسلیما، تسلیم ہو جائیں کمال تسلیم، تب جا کر وہ مومن ہے۔ مومن کی جو آخری حد ہے نا، بالکل آخری حد، وہ ہے سلمو تسلیما، آخری حد ہے کہ سب تسلیم خم، جو ایک مومن کی بالکل آخری حد ہے
وہ ابو الفضل عباس اسلام کی زیارت میں پہلا جملہ ہے، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. شب جمعہ تو بالکل آخری حد ہے نا ایک مومن کی، وہاں سے ابو الفضل عباس کی زیارت شروع ہوتی ہے. سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین والانبیاء والمرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین علیک یا ابن امیر المومنین فیما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المومنین اشہد لک بالتسلیم. تسلیم سے زیارت شروع ہوتی ہے. جیسے صحابیت کی آخری حد ہے نا کہ وہ اہل بیت میں آ جائے. سلمان منا اہل البیت، جو صحابیت کی آخری حد ہے وہ ہے کہ اہل بیت وہاں سے ابھی ذکر شروع ہو رہا ہے. ویسے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ کے اصحاب کی آخری حد بیان کی ہے، وہاں سے ذکر ابو الفضل عباس شروع ہوتا ہے. جو ہے آپ کی، اس لیے عباس شبیہ حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہر ایک تو علی کی طرح لگ نہیں سکتا جب تک کہ عباس نہ ہو. کوئی عباس ہو تو علی جیسا لگے، کوئی علی ہو تو محمد جیسا لگے شب ہجرت، اور کوئی عباس ہو تو علی جیسا لگے. اس کیفیت میں وہ منزل آ ہی نہیں سکتی. وہ جو میر انیس نے کہا کہ دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. بے شک ذکر امام زمان اسلام کے ساتھ فضائل کا حصہ اختتام کو پہنچا رہا ہوں. جو روایت پیش کر رہا تھا کہ مولانا میرے 3 عقیدے، حکم بن عتیبہ نے کہا کہ آپ سے محبت، جو آپ سے محبت کرے ان سے محبت، آپ کے دشمنوں سے بغض، جو ان سے محبت کرے ان سے بغض. دوسرا یہ کہ اپنی طرف سے نہ حلال بناتا ہوں نہ حرام بناتا ہوں، جو آپ نے حلال کا حلال، جو آپ نے کہا حرام کو حرام. اور تیسرا یہ کہ میں فرج کا منتظر ہوں. سبحان اللہ. یا امام زمانہ کا باقاعدہ نام نہیں ہے. انتظار فرج جو ہم کہتے ہیں نا، فرج یعنی آل محمد کی گشائش کریں جب ان کی حکومت ہو ظاہری طور پر بھی. دیکھیں 3 طرح کی ولایتیں ہیں، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ولایت اجتماعی جو آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے، اور ولایت کلیہ فقط 14 کے پاس ہے. اور یا وہ جس کو عطا فرما دے جیسے ابو الفضل عباس علیہ السلام، یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا. تو یہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی تو ان سے کوئی لے ہی نہیں سکتا، وہ تو ہے ہی ہے. ولایت تکوینی یعنی بی بی فاطمہ بنت حسن گزر رہی ہیں اور دیوار گر رہی ہو، کہا معاذن اللہ لہ بالسقوط، ابھی اللہ نے تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی. 5ویں امام کی والدہ، 4تھے امام کی زوجہ، ابھی اللہ نے تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی بحق کے مصطفیٰ، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے، ابھی اللہ نے تجھے گرنے کی اجازت ہی نہیں دی، ابھی کیسے گر رہی؟ امام کی والدہ پھر چلی گئی اور پھر وہ دیوار گری. یہ تو اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے کی مستورات میں ہے کہ کبھی گرتی ہوئی دیوار کو اشارہ کرے تو وہ رک جائے، اور کبھی مولا علی کی والدہ جڑی ہوئی دیوار کو اشارہ کرے اور راستہ دے دے. یہ ہے ولایت تکوینی، یہ ہے ولایت یہ ولایت تکوینی. اور ولایت تشریعی جو یہ کہیں شریعت میں حلال وہ حلال، اور جو کہیں وہ حرام وہ حرام. یہ تو کوئی ولایت کبھی ان سے، کیونکہ کسی انسان کی رسائی نہیں کہ ان سے یہ ولایت لے لے. ایک ہے ولایت اجتماعی یعنی خلافت ظاہری، وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا تو انسانوں نے ظاہری طور پر رسم کیا. وہ پھر وہ جب فرج ہوگا نا تو وہ ولایت اجتماعی بھی ان تک پہنچے گی. اور جو ہے آپ کی کہ میں آپ کے فرج کا منتظر ہوں. بالفاظ دیگر حضرت قائم کے ظہور کا. 5ویں امام کے زمانے میں کہہ رہا ہے یہ کہ اس زمانے کا میں منتظر ہوں. آپ بھی ہیں انشاءاللہ منتظر. میں نے اس روایت کو اس لیے پیش کیا کہ امام باقر نے یہ سنا، کاش ایسا ہو ہمارے ساتھ. امام باقر نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بعین ہی یہی بات میرے بابا کے ایک صحابی نے میرے بابا سے کہی تھی، امام سجاد علیہ السلام. انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب میں ضمانت لیتا ہوں کہ جب تو مرے گا تو میرے جد علی بن ابی طالب کا چہرہ دیکھ رہا ہوگا، اور میں تجھے وہی ضمانت دیتا ہوں اگر تو اس عقیدے پر دنیا سے جا رہا ہے کہ تو انتظار فرض کر رہا ہے، یعنی اس زمانے کی حکومت کا انتظار تیرے دل میں، تڑپ تیرے دل میں،
یہ معمولی بات نہیں. پھر امام علیہ السلام اس نے امام سے کہا کہ مولا ایک مرتبہ اور میرے چہرے اور میرے سینے پر ہاتھ پھیرے. امام نے پھر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا. وہ پلٹ کر جانے لگا تو امام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر یہ کہا اپنے باقی اصحاب سے کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے نا, یہ چلتا پھرتا جنتی ہے دنیا میں, جنتی دنیا میں اس عقیدے پر ہے. اللہم صلی علی. ان مجالس کے ذریعے سے اگر میں اپنے آپ کے دل میں اور آپ کے دل میں امام زمانہ علیہ السلام کی اس حکومت اور اس ظہور کے لیے ایک درجے کسی محبت کو تھوڑا سا بڑھا سکا, مجلس قبول ہے انشاءاللہ سے. یہ مجلس کا مقصد وصول ہے, اس لیے کہ ہم اس ایک درجہ قریب ہو رہے ہیں جب حجت خدا ہمارے سینے پر ہاتھ پھیریں اور ہمارے چہرے پر ہاتھ پھیریں. بات واضح ہو رہی ہے. کل یہیں سے بات شروع ہوگی, روایت ذہن میں, لیکن پھر وہ تفسیر ہے تو کل یہیں سے بات شروع کریں گے امام زمانہ علیہ السلام پر. کل جہاں مجلس ہے وہاں پر ان ایام محرم میں ایک ہی شب جمعہ میں آپ کی خدمت میں چونکہ حاضر ہوں, اس کے علاوہ تو پھر باقی سفر ہے, 2-3 دن بعد پھر ایک سفر ہے, اور پھر سفر میں ایک شب جمعہ آئے گی. موضوع امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام ہے. ایام محرم میں یہ ایک ہی شب جمعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو دل سے ایک صدائی خود بخود آج کہ میں کچھ مقتل امام حسین آپ کی خدمت میں پڑھوں. اس مقتل کو میں پہلے آپ کی خدمت میں کسی زمانے میں سنا چکا ہوں, لیکن اس کا خلاصہ پڑھوں, کیونکہ ہر موقع پر ہر چیز پڑھی نہیں جاتی, اس کا ایک ادب ہوتا ہے, اس کی ایک سینٹیٹی ہے. ہر موقع پر ہر چیز, ہر مصائب کی کیفیت کو نہیں پڑھ سکتے آپ. کچھ چیزیں ہیں کہ جو عاشور کے دن سے متعلق ہیں, کچھ ہے جو شام غریبہ سے متعلق ہیں. چونکہ شب جمعہ اس فقیر کو ایک ہی موقع ملے گا محرم الحرام میں شب جمعہ آپ سے خطاب کرنے کا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مقتل امام حسین علیہ السلام کے چند فقرے پڑھوں اور ہم آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں دعا کریں کہ مولا ہمیں آپ کی زیارت بھی نصیب فرما دیں, اور آپ کے بیٹے مہدی جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہم 12 مہدی ہیں, ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا, ان کی خدمت میں پہنچنا ہمیں نصیب فرمائے. اے مولا امام زمانہ علیہ السلام اس روشنی کو کھلا رکھیے گا تاکہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ سکوں. مقتل حسین کتاب ہے, مقتل مکرم بھی جسے کہا جاتا ہے, اور 7 حصے ہیں جس میں سے 6واں حصہ مصائب شہادت اہل بیت پر ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب امام حسین نے اپنی تلوار کے غلاف سے شہزادہ علی اصغر کی خبر بنا لی, یہاں سے شروع کروں یا عبداللہ حسین علیہ السلام, اور شہزادے کو دفن کر دیا. 6 مہینے کے لال کو کیسے دفن کیا اب عبداللہ حسین نے, یا خدا جانتا یا امام حسین جانتا ہے. تلوار نیام سے نکالی, مولا نے اپنی جانب لوگوں کو بلایا, لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس وقت حسین کے قریب آئے. ثم حمل علی المیمنہ, اس کے بعد میمنہ پر حملہ کیا, پھر میسرہ پر حملہ کیا. لشکر یزید میں سے ایک شخص نے دیکھا اور اس نے کہا, یہ کیا فضائل بھی ہیں اور مصائب بھی امام حسین کے. اس نے یہ کہا کہ میں نے زندگی میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کے بیٹے مارے جا چکے ہوں, بھائی مارے جا چکے ہوں, بھانجے بھتیجے مارے جا چکے ہوں, اور وہ اس شجاعت سے لڑ رہا ہو. میں نے آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا تھا جس کے چہرے پر سکون بھی ایسا ہو. یہ مقتل کا جملہ ہے. آگے بڑھ بڑھ کر حملہ بھی کر رہا. حسین جہاں حملہ کرتے تھے تنکشف بین یدی, لشکر وہاں سے چھٹ کے بھاگتا تھا, یہاں تک کہ عمر سعد نے اپنے لشکر کو کہا کہ ھذا ابن انت البتین, یہ عرب کے سب سے بڑے مرد میدان کا بیٹا ہے. جی ھذا ابن قتال العرب, یہ عرب میں سب سے بڑے قتال کرنے والے کا بیٹا ہے, یعنی حیدر کرار کا بیٹا ہے یہ. احملوا علیہ من کل جانب, ہر طرف سے حملہ کرو اس پر. فاتته 4000, 4000 تیر انداز امام حسین علیہ السلام کی طرف آگے بڑھائے. یہاں تک کہ لشکر یزید آپ کے اور خیمہ گاہ کے درمیان آ گیا تھا, حائل ہو گیا تھا, اور امام کبھی لشکر یزید کو دیکھتے تھے اور دوسری نگاہ خیمہ گاہ کو دیکھتے تھے کہ خیموں پر ان بیبیوں پر یہ حملہ نہ کر دیں. ایسے موقع پر امام کی نگاہ جب خیمہ گاہ سے تھوڑی دور ہوئی, فصاح بہم, امام نے انہیں چیخ کر کہا کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان, اے آل ابو سفیان کے شیعوں, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم دنیا, تو کم سے کم دنیا میں تو آزاد بن کر رہو. یہ عربوں کی ریت نہیں ہے کہ وہ مستورات جو خیمے میں ہوں ان پر حملہ کریں. والنساء لیس علیہن جناح, ان علی کی بیٹیوں کا کیا قصور ہے, ان کی طرف کیوں حملہ کرتے ہو.
لشکر سے ایک ٹکڑا نکلا جس نے آگے بڑھ کر پھر حسین پر حملہ کیا. گھمسان کا رن پڑا. وقد اشتد به العطش، آئے پیاس، آئے پیاس. حسین کی پیاس اور بڑھتی جا رہی تھی. فحمل من نحو الفرات، امام علیہ السلام نے پھر فرات پر حملہ کیا. یہ روایت کم پڑھی جاتی ہے. 4000 ابوالفضل عباس کی روایت تو پڑھی جاتی ہے، بالکل شبیہ روایت امام حسین علیہ السلام کی ہے. 4000 گھڑ سوار وہاں موجود تھے، لیکن سب مولا کو دیکھ کر فرار ہوئے. فکشفهم عن الماء، امام کے سامنے فرات کا پانی تھا. واقحم الفرس الماء، امام نے اپنے ذوالجناح کو فرات پہ اتارا. ذوالجناح نے پانی نہیں پیا. امام نے ذوالجناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انت عطشان و انا عطشان، تو بھی پیاسا ہے. ذوالجناح نے اس گفتار کو سن کر امام علیہ پانی کو اس سے اپنے منہ کو ہٹا کے امام کی طرف جو ہے جب دیکھا تو کأنہ فہم الکلام، جیسے وہ امام کا وہ کلام سمجھ رہا ہو. مولا نے اپنے چلو میں پھر پانی لیا. ابھی تک وہ پانی نہیں پی نا، چلو میں پانی لیا. پھر ذوالجناح کی طرف آگے بڑھایا، لیکن پھر اس نے پانی نہیں پیا. امام علیہ السلام سے مخاطب کرتے ہوئے لشکر یزید میں ایک شخص، اس نے کہا کہ حسین تم اپنے گھوڑے کو یہاں پانی پلا رہے ہو، تمہاری حرمت پامال ہو رہی ہے، وہاں پر خیموں پر حملہ ہو رہا ہے. ہاں اب تو جا چکے ہیں کربلا، وہ جانتے ہیں کہ فرات کس طرف ہے، خیمہ گاہ کس طرف ہے. حسین علیہ السلام نے فرمل الماء، فرات پر پھر پانی کو دے مارا. حسین نے ولم یشربنا، ذوالجناح نے پانی پیا رہا. اور ظاہر ہے کہ امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، خیمہ گاہ کی طرف پہنچے. وہاں سے لشکر یزید پھر بھاگا. مقتل میں اس طرح سے ہے، فوج خیمہ گاہ سے دور ہو گئیں. اب حسین وداع ثانی کے لیے، پہلے ایک وداع کر چکے تھے، دوسرے وداع کے لیے تشریف لائے خیمہ گاہ میں. مولا نے پھر اپنے اہل و عیال کو سلام کیا، دوسری مرتبہ خاندان سے وداع کیا، صبر کی تلقین فرمائی. فرمایا بلاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ، خدا ہی تمہاری حمایت کرنے والا ہے. کیا حسین ابن علی، اب مجھے معاف فرمائیے گا یہ جو منزل ہے. وتعلقنا باطراف، سیدانیہ حسین کی ابا کو چاروں طرف سے پکڑ لیا. کچھ اور بچے تھے یا ان جو تکلیف سے کر رہے تھے. ایک طرف حسین نے ایک بچی کو دیکھا جو درد کی شدت میں مبتلا تھی. وطفلتن، ایک اور بچی کو دیکھا جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اماں حسین کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے. اس وقت حسین کے خیموں میں یہ لعین تیر مار رہے تھے اور وہ تیر خیمہ گاہ میں آ کر گر رہے تھے. ایک بچی اللہ تش پکار رہی تھی اما عقیلۃ بنی ہاشم، لیکن عقیلہ بنی ہاشم بی بی زینب سلام اللہ علیہا فإنها تبصر هذا وذاك، کبھی بی بی زینب ایک بچے کو صبر دلاتی تھی، کبھی دوسرے بچے کو. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی تھی کہ اللہ کے دین کی مضبوط رسی حسین خون میں غلطاں ہیں. کچھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مرثی ہیں. پھر امام حسین علیہ السلام بی بی سکینہ کی طرف متوجہ ہوئے جو بیویوں سے دور ایک گوشے میں کھڑی تھیں. باقیتاً بی بی سکینہ رو رہی تھیں. دیکھیں مقتل کی خاص کیفیت ہوتی ہے، مجھے اسی ترتیب میں پڑھنا ہے. باقیتاً بی بی رو رہی تھی بہت. فوقف علیہ، حسین کھڑے ہو گئے اپنی بیٹی کے پاس آ کے مصبرا و مسلیا، سکینہ کو دعا بھی دی، کہا بیٹی صبر کرنا. یہاں تک کہ عمر سعد کے لشکر سے آواز آئی وہی حکم، اے لشکر والوں تم کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، حسین پر حملہ کرو جب وہ خیمے میں ہیں اور جب حسین اپنے حرم سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن روایت یہ ہے کہ ابھی حسین وداع کر رہے تھے کہ سینکڑوں تیر اور چلے اور بعض تیر مستورات کی اباؤں میں آ کر گرنے لگے. بیویوں کی فریاد پھر بلند ہوئی. اب عبداللہ حسین نے جب بیویوں کے لباسوں تک تیر پہنچتے ہوئے دیکھے کاللیث الغضبان، حسین نے بفرے ہوئے شیر کی طرح پھر لشکر یزید پر حملہ کیا. جس پر حسین کی تلوار پڑتی تھی واصل جہنم ہو جاتا تھا. اور حسین اپنے سینے اور گلے پر تیروں کو روکتے تھے اور تیروں کو روکتے جاتے کثرت کے ساتھ کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت کوئی طاقت اللہ کے علاوہ نہیں ہے. اس وقت شمر نے حسین کہا، شمر ملعون نے کہا امام حسین علیہ السلام سے کہ فرات کو دیکھ رہے ہو نا، اے حسین فرات سے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا تمہیں، یہاں تک کہ ہمارے گھوڑے پانی پئیں گے تم نہیں پی سکو گے پانی. اس نے ایک اور ایسا جملہ کہا کہ تمہیں حتی مصائب پہ بیان کرتے ہوئے نہیں کہہ سکتا جو شان امام حسین علیہ السلام، میں نہیں کہہ پا رہا ہوں جملہ. ابھی امام حسین کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ ابو الحطوف جعفی نے بسہم فی جبہتہ، ایک جبہہ کہتے ہیں پیشانی پر، ایک تیر مارا عبداللہ فنزع، حسین نے وہ تیر نکالا. چونکہ شب جمعہ ہے لہذا یا عبداللہ الحسین علیہ السلام، خون ابل ابل کر امام حسین کے چہرے پر بہنے لگا. اور حسین نے بلند آواز سے کہا تم نے محمد کے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا، میں رسول اللہ کے نواز.
پھر ایک منزل آئی کہ حسین پر قتال سے ضعف طاری ہونے لگا. وقف علی یستری, وہ کچھ دیر رکے مولا تاکہ کچھ استراحت کریں. فرماہ رجل بحجر, ایک شخی نے زور سے پتھر مارا. اب حسین کے بیٹے خون پر مولا اپنے چہرے کے خون کو صاف کرتے تھے کہ کسی اور شخص نے ایک تیر مارا. پھر 3 بال کا تیر چلا, امام حسین کے قلب اثر پر لگا. شدت ضعف میں جس جہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم سے گزر جاتے ہیں. یہ ابو عبداللہ حسین. پھر مولا نے وہی فرمایا جو ان کے بابا نے 21 رمضان وقت آخر کہا تھا, بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. اور پھر آسمان کی جانب دیکھا. اب عبداللہ حسین نے کہا پروردگار تو جانتا ہے ایک ایسے شخص کو مار رہے ہیں کہ اس زمین پر تیرے نبی کی بیٹی کا میرے علاوہ اور کوئی بیٹا نہیں ہے. پھر امام نے پوچھ سے اس تیر کو نکالا. خون فم باسد دم کل میزاب, میزاب رحمت سنا ہے جو خانہ کعبہ میں ہے جہاں سے پانی گزر, اس طرح سے خون حسین کے جسم سے جانے. امام حسین نے عجب جملہ کہا, خدا کی قسم یہ عجب عرفان ہے. کہا پروردگار حسین کو یہ سب منظور ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے حسین. پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے چلو میں اس قطرے کو لیا, خون کے قطرے کو, لیکن کوئی ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں آیا. ثم وضعه ثانيا, پھر دوبارہ چلو میں اپنے زخم کو بھرا اور خون فلما طلع, جب چلو پر ہو گیا تو اپنے سر پر اور چہرے پر اور داڑھی پر امام حسین نے اپنا ہی خون مل لیا اور فرمایا کہ اسی طرح قیامت تک رہوں گا اور اپنے جد رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا. عزیزوں, اب جگہ جگہ اب عبداللہ حسین کے بدن مطہر سے خون بہ رہا تھا. کئی پہروں کی پیاس تھی. اب حسین میں حرکت کرنے کی رغبت نہیں تھی. وجلس علی الارض, امام حسین زمین پر بیٹھ گئے. جنوب و برغبتی, پوری قوت سے اٹھنا چاہتے تھے لیکن ابھی حسین اٹھ نہیں پا. مالک ابن نصر آگے بڑھا. بشتما, اس نے ایک بہت برا لفظ کہا امام حسین علیہ السلام. ثم ضربه بالسيف على راسه, اس کے بعد ایک تلوار امام حسین کے سر پر, حسین کے سر پر پھر خون جاری ہوا. یہاں تک کہ اولاد عقیل میں سے ایک بچہ امام حسین کی نصرت کے لیے سر سے باہر. اللہ اکبر. اس تفصیل سے مسائل کا بیان کم بھی ہوتا ہے, وہ بھی مختل سے بعید نہیں, لفظ بلفظ. میں جتنا ہو سکتا ہے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. اس بچے نے خالی قمیض پہنی ہوئی, یعنی کوئی زرہ نہیں تھی, اور ایک لاٹھی تھی اس کے ہاتھ میں امام حسین کے دفاع کے لیے. وہ بچہ حسین کے دفاع میں خیمے سے باہر آیا, کبھی داہنے جاتا تھا کبھی بانے جاتا تھا. ایک لعین گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور جھک کر اس پر تلوار کا وار کیا. بچہ امام حسین کی گود میں. بچہ وہیں پر قتل ہو گیا. جب وہ بچہ مارا گیا تو عبداللہ ابن حسن, انہوں نے دیکھا کہ میرے چچا پر, یا اللہ, جو 2 شہادتیں نا امام حسن علیہ السلام کی خانوادے کی, قاسم ابن حسن ہے, عبداللہ ابن حسن ہے. تو مولا حسین علیہ السلام کو دیکھا اور یہ بچہ فوراً اپنے چچا کی طرف دوڑا. بی بی زینب نے روکنا چاہا لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف وہ دوڑے اور بچے نے اپنے آپ کو پہنچایا اس طرح سے چچا کے پاس کہ تلوار اٹھا کر حسین پر ایک قاتل وار کرنا چاہتا تھا. ہائے 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 ہائے. تو کہا یبن الخبیثہ, عبداللہ بن حسن نے کہا کہ اے خبیثہ کی اولاد, اتضرب عمی, کیا تو میرے چچا کو میرے سامنے مارے گا؟ جب اس نے امام حسین پر وار کیا تو بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے تنحل الجل, عبداللہ کے دونوں ہاتھ کھال سے لٹک. عبداللہ رش کھا چکے تھے. امام حسین نے گود میں لیا حسن مشتبہ کے بیٹے کو, وضمہ الیہ, اور اپنے سینے سے زور سے لگایا. لیکن ایک تیر چلا, اور ایک ایسا تیر تھا, ہائے ہائے ہائے, وہ فی حجر امہ, بچہ امام حسین کی گود میں سینے کے ساتھ چپک گیا. اب امام حسین تنہا زمین پر تھے. کوئی قبیلہ کہتا تھا تم آگے مار کر مارو, کوئی کہتا تھا تم مارو. فصاح شمر شمر, چیخا ما وقوفکم, رکے میں کیوں, جلدی سے حسین کو مارتے کیوں نہیں. اللہ اکبر. ضربہ زرعا, زرعا نے حسین کے بائیں بازو پر تلوار ماری. رماہ الحسین, حسین ابن نمیر نے حلق پر تیر مارا. وضربہ آخر فی عاتقی, ایک اور شخی نے شانے پر تلوار ماری. وطعن سنان فی ترقوتہ, سنان نے ہنسلی کی ہڈی, یہ جو گردن کے ساتھ ہوتی ہے, اس پر ایک وار کیا. پھر کسی نے سینے کے نیچے ایک اور تلوار ماری. ایک لئی نے ایک اور تیر مارا. برچھی آ کر کوئی پہلو میں لگا مارتا ہے, کوئی نئے ساتھوں کا شا جاتا, بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا, بند آنکھیں ہیں سر بات جھکا جاتا.
حسین ایسی منزل میں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرمایا صبرن ولا قضائک، پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ یا غیاث المستغیثین، اس وقت امام نے فرمایا آئندہ جب کبھی شب جمعہ پڑھنا یا غیاث المستغیثین، یہ اس وقت امام حسین نے فرمایا شب جمعہ کا یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی، فریاد سننے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر لے۔ اب ذوالجناح حسین کے گرد چکر لگا رہا تھا، اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے تر کیا۔ ذوالجناح کو جیسے ہی دیکھا نا، ابن سعد نے کہا دونکم الفرس، دیکھو ذوالجناح کو اس گھوڑے کو نہیں مارنا اس لیے کہ رسول اللہ لیکن جو رسول اللہ کا نواسا تھا حسین، جیسے امام باقر فرماتے ہیں جیسے ان ذوالجناح کو خالی آتا ہوا دیکھا مستور ہاتھ نے، اس کی زین کٹ چکی تھی تو خیموں سے باہر نکل آئے، اگر خودوں کے لاتے ماتم جب اپنے چہروں پر تماشے مار کے ماتم کرتے ہیں تو ویڈیو میں اپنے چہروں پر امام حسین کی شہادت کے وقت سیدانیاں ماتم کر رہی تھی۔ آخری ایک منزل رہ گئی ہے اور بی بی زینب فرما رہی تھی واہ علی یا واہ جعفرا، ہائے ہائے ہائے، اے بابا علی، اے چچا جعفر، هذا حسین بالعرا، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو صحرا میں چور ہے، کاش زمین پر گر جاتا، آسمان زمین پر گر جاتا ہے، بی بی زینب کے مرثیے ہیں وہاں پر، کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ عمر ساتھ قریب آیا، حسین اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، بی بی زینب نے کہا کہ اے عمر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور حسین یہاں ذبح ہو رہے ہیں، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ کوئی بی بی زینب کو جواب نہیں دیتا تھا۔ عمر ساتھ نے اپنے فوجیوں سے کہا گھوڑوں سے اترو اور جلدی حسین کا کام تمام کرو۔ شمر قریب آیا، اب سب جملہ ہے مجھے معاف کیجیے گا، فرفضہ برجلی، اس نے ایک ٹھوکر مار کر حسین کو سیدھا کیا۔ الشمر جالس علی صدر، اور امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ قد سکنت حواس کا امام نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے، امام کی سانسیں روکنے لگی تھی، آخری مرتبہ یا ابا عبداللہ حسین، یا آپ کے عزادار ہیں، یا بی بی فاطمہ الزہرا، یا آپ کے بچے کو رونے کے لیے فرش عزا پر موجود ہے۔ امام کی سانسیں خفیت انفاس اور سانسیں روکنے لگی تھی۔ عزیزوں جب کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ طرف تو ہے، لیکن حسین نے دستوں پر ساکن کر لیے تھے، اس لیے کہ حسین جانتے تھے میرے سامنے میری ماں فاطمہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ کربلا میں صدا گونجی، علامت قتل الحسین میں کربلا، حسین کے صدروں کے نیزہ پر بلند ہوا، آئے حسین کو دیکھو، ذوالجناح واپس پلٹا، بیویوں سے کہہ رہا زہرا قریب لاشیں پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی۔ ایک سلام شب جمعہ بھی ہے، مجلس کی قبولیت کے لیے اس ذریعے کے بعد صلی اللہ علی الحسین وعلی آلہ ابن الحسین، پروردگار تجھے اس لمحے کا چونکہ امام رضا علیہ السلام کی تشبیہ ہے اس لیے میں آپ کے سامنے تشبیہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا کہ جیسے کسی گوسفند کو ذبح کر دیا گیا۔ اس تشبیہ سے بہت سارے مصائب ہیں، بہت سارے مصائب ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک منزل آتی ہے کہ جب کسی بھی حلال گوشت کو آپ ذبح بھی کریں تو کچھ لمحوں کے لیے وہ تڑپتا ہے، ایک منزل آتی ہے کہ بس کبھی تو وہ لمحہ امام حسین علیہ السلام کی اس کیفیت میں ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام تو زیارت الہیہ میں مولا اپنے اپنے ہاتھ پاؤں ساکن کر لیے اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی اور آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا، اور خود زیارت الہیہ میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے میرے جد حسین، اس وقت بھی آپ نیند کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی حسین خیموں میں اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حسین جانتے تھے سکینہ کی یتیمی کا وقت ہوگا اور سکینہ کو تماچا لگنے کا وقت ہے۔ بس اس سے زیادہ تابع بیان نہیں ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔